اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب. صدق اللہ العظیم. ووصى بها، اور وصیت کی اس ملت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے. 2 کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. باقی 3 کا ذکر قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، البتہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. اور تورات میں بھی ان 3 کا ذکر آیا ہے کہ ایک کا نام مدین تھا، دوسرے کا نام مدین تھا اور تیسرے کا نام کدار تھا. تو یہ 3 ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے اور تورات میں ہے، قرآن حدیث میں نہیں آیا. تو اسی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ان 5 بیٹوں کو وصیت کی. البتہ ابراہیم علیہ السلام کی بیٹی نہیں تھی. آگے فرمایا ویعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی، یعنی یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان کی بھی بیٹی نہیں تھی. وصیت کیا تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے اصطفیٰ چن لیا ہے لکم الدین، تمہارے لیے دین کو. فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پس ہرگز تم نہ مرنا مگر مسلمان، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. یہ وصیت کی کہ تم جو دین ہے اس پہ قائم رہنا، اور جب تم کو موت ہے اس وقت بھی تم مسلمان ہو، یعنی اسلام سے پھر نہ جانا. کہ پہلے دور کے لوگوں کی یہ وصیتیں ہوا کرتی تھی. آج کل تو عجیب عجیب وصیتیں ہوتی ہیں کہ پہلے جب لوگ مرتے فوت ہونے لگتے تو نیکی کا راستہ، نیکی کی وصیت کرتے کہ نیکی میں لگے رہنا، آخرت کی فکر میں رہنا، جنت میں جانے والے کام کرنا، جہنم سے جانے والے کاموں میں ہرگز نہ پڑنا. تو اس طرح کی وصیت ہوا کرتی تھی. تو نیکی کا راستہ اور برائی کا راستہ، اس میں انسان خود مختار ہے. آج کل کہتے ہیں نا کہ ہم جو یہ لوگ نیکی کر رہے ہیں اللہ نے اس کو ہدایت دی ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتے لوگ، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. ہم یہاں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. نیکی کرنے میں اور برائی کرنے میں انسان خود مختار ہے کہ اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے نہیں آیا، اللہ نے ہدایت نہیں دی تو نہیں آیا، ایسی بات نہیں ہے. یا جو نماز پڑھنے آئے ہیں ان کو اللہ نے ہدایت دی ہے تو آئے، ایسی بات نہیں ہے. کوئی بھی نیکی ہو یا برائی ہو، اس میں انسان خود مختار ہے. البتہ یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ نماز کا اس نے ارادہ کیا ہے، اب جب اس نے ارادہ کر لیا ہے، اب اس میں اللہ کا کوئی وہ دخل نہیں ہے. یعنی اللہ نے مجبور نہیں کیا نماز کا ارادہ کرنے پر، بلکہ اس نے خود کیا. نماز کا ارادہ کیا ہے، اب نماز کے آنے کے لیے جو راستے ہیں، جو طریقے، وہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں. اب جو برائی کا ارادہ کرتا ہے، اب برائی کا ارادہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں ہے، عمل نہیں ہے، بلکہ اس کو یہاں اختیار ہے. جب وہ برائی کا ارادہ کر لے گا، اب آگے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان کر دیں گے. جیسے قرآن میں آیا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے ایمان لے کے آئے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جس کا جی چاہے وہ کافر ہو جائے. اب مسلمان ہونے میں، ایمان لانے میں اور کافر ہونے میں ان کا اپنا اختیار ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی، اللہ تعالیٰ نے دونوں اختیار دے دیے ہیں. آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ اللہ نے تمہیں دونوں راستے دکھا دیے ہیں، چاہے آپ برائی کا راستہ اختیار کرو، آپ چاہے نیکی کا راستہ اختیار کرو. آگے جب ہم برائی کا راستہ اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ادھر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اب جو بھی انسان ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى. تو برائی کرنے میں اور نیکی کرنے میں انسان جو ارادہ کرے گا تو آگے اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پہ لگا دے گا. یہ نہیں ہے کہ اس نے ارادہ برائی کا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے، یا اس نے نیکی کا ارادہ کیا اس ارادے میں اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہے، بلکہ یہاں انسان خود مختار ہے. تو اگر جہاں اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو یہ وصیت نہ کرتے کہ تم مسلمان ہو کے مرنا، یا تم جو ہے اس طرح ہو کے مرنا. کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ کا عمل دخل ہوتا تو انبیاء کو بھی معلوم ہوتا ہمارے بیٹے ہیں
ہم نبی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے ان کو برائی کی طرف جانے دیں گے؟ اللہ تعالیٰ کیسے ان کو جو ہے موت کے وقت جو ہے ان کو مسلمان ہونے سے پھیر دیں گے؟ تو وہ وصیت نہ کرتے، وہ وصیت کر رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان خود مختار ہے دونوں راستوں میں، جو بھی راستہ اختیار کرے۔ تو وصیت کیا تھی کہ ام کنتم، یہاں ایک یہودی جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی، انہوں نے یہودیت کی وصیت کی کہ تم یہودی ہو کے مرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو یہی کہہ رہے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں، آگے اسی کا رد فرما رہے ہیں کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی وصیت کی ہے کہ تم یہودی ہو کے مرنا۔ ام کنتم، کیا تم شہداء حاضر تھے اس وقت اذا حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس موت حاضر ہوئی، کیا تم اس وقت حاضر تھے جو تم کہہ رہے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ وصیت تھی؟ تم حاضر ہی نہیں تھے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، وصیت کیا تھی کہ جب کہا اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی میرے مرنے کے بعد؟ تو اس کے بیٹوں نے کیا کہا؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، کہا انہوں نے ہم عبادت کریں گے الہ کا، آپ کے الہ کی، یعنی جو آپ کا الہ ہے، رب ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ و الہ آبائک ابراہیم، اور آپ کے آبا و اجداد کا جو الہ تھا، معبود تھا، رب تھا، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، جو ان کا رب اور خدا تھا، ہم اسی ایک ہی رب اور خدا کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ، اور ہم مسلمان ہو کے مریں گے، کافر اور مشرک ہو کے نہیں مریں گے۔ آگے انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔